أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک و تعالی ان هذا لهو القصص الحق۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے اور کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں اور دقتوں اور مشکلوں سے محفوظ رکھے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے عہد مغلیہ کے تعلق سے کہا تھا کہ ہم اس کی گفتگو کا آغاز کریں گے، تو تھوڑی باتیں آ بھی گئی تھیں۔ بابر کے تعلق سے ہم نے کہا کہ ان کا نام اصل نام ظہیر الدین تھا اور لقب ان کا تھا بابر، اور یہ فرغانہ نامی علاقے کے امیر تھے، شہزادے تھے، لیکن حالات نے کروٹ بدلے تو یہ اپنی حکومت چھوڑ بیٹھے۔ در در کی ٹھوکریں یہ کھاتے رہے اور کافی انہیں نقصان ہوتا رہا۔ ہر بار انہوں نے کوشش کی، وہ ترکستان میں پنپ نہیں پائے تو افغانستان آئے، افغانستان میں پنپ نہیں پائے، آخرکار کابل کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، اور ہندوستان آنے کی انہیں ہمیشہ سے خواہش رہی۔ جب دولت خان لودھی، جو لودھی خاندانی کا تھا، جو لاہور کا صوبیدار تھا، اس نے ابراہیم لودھی سے جھگڑا اس کا ہو گیا تھا، تو آخرکار وہ بابر کو اس نے دعوت دی کہ وہ آئے اور ہندوستان پر حملہ کرے اور ابراہیم لودھی کے مظالم جو وہ ڈھا رہا ہے اس سے ہندوستان کو اور ہندوستان کی عوام کو بچائیں۔ تو اس کے کہنے پر بابر ایک معمولی سی لشکر لے کر ہندوستان میں آ دھمکتے ہیں، اور اس کے بعد پانی پت کی لڑائی ہوتی ہے 1526 میں، اس میں بابر کی جیت ہوتی ہے، ابراہیم لودھی اس لڑائی میں مارا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سے لے کر یعنی 1526 سے لے کر 1530 تک بابر کی حکومت ہندوستان میں رہی، لگ بھگ 4 سال کی حکومت تھی۔ یہ اس دوران حکومت بابر نے بہت سارے اچھے کام کیے اور بڑی تیزی سے اپنی سلطنت کے حدودوں کو انہوں نے بڑھایا۔ اس میں قابل ذکر جو لڑائی ہے وہ لڑائی رانا سنگا کی ہے۔ رانا سنگا کی جو لڑائی ہے یہ قابل ذکر لڑائی ہے۔ یہ 1529 میں پیش آئی، 1529 میں لڑائی پیش آئی، اور یہ لڑائی میں رانا سنگا اصل میں راجپوت تھا، جو لودھی دور میں اسے کافی طاقت ملی، اور آس پاس کے بہت سارے راجپوت بادشاہ راجہ اس کے ساتھ جمع ہو گئے تو اس کی طاقت کافی بڑھ گئی تھی، اور بابر کو معلوم ہوا کہ اگر رانا سنگا یہ راستے میں روڑے ڈالتا رہا تو بابر اپنی مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو وہ مقصد میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو رانا سنگا کو راستے سے ہٹانا ہے۔ تو رانا سنگا کو ہٹانے کے لیے بابر نے ایک لشکر کی تیاری کی، اور ادھر رانا سنگا نے اپنے ساتھ ڈھیر سارے لوگوں کو جمع کیا، اور لودھی بھی آ کر جمع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 لاکھ کی ایک بہت بڑی لشکر تیار ہو گئی، اور بابر جن کے پاس معمولی لوگ تھے، معمولی تعداد لے کر لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو یہ لڑائی شروع ہوئی تو بابر نے دیکھا کہ پہلے ہراول جو دستہ بابر کا تھا اسے بھیجا گیا تو بڑی آسانی سے یہ لشکر نے مار دیا۔ تو جتنے بھی دستے گئے سب مار کھا کے واپس آئے، تو بابر پریشان ہو گئے، اور ساتھ جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے پنجاب چلے جائیں، فی الحال کے لیے ہندوستان کی جو حکمرانی کی جو خواب ہے ہماری اسے ہم چھوڑ دیں، آگے پنجاب چلے جائیں، پھر سنبھل کر ٹہر کر تیاری کر کے پھر واپس آئیں گے۔ لیکن بابر نے، ان کے خاص لوگوں نے یہی رائے دی، لیکن بابر پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہرگز ہونے والا نہیں ہے، ہم کو یہ لڑائی لڑنی ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے بڑی ہی جوش اور ولولہ انگیز ایک تقریر کی، اور تقریر سننے کے بعد پورے لشکر میں گویا کہ روح پھونک دی گئی، اور پورے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور سب نعرے بلند کرتے ہوئے میدان میں مرنے کا وعدہ کرتے ہوئے میدان میں اترتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی فیصلہ کن معرکہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی لڑائی تھی جسے ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے تو بابر بڑی آسانی سے پیس دیے جائیں گے، اور ان کے لوگ ہیں وہ بڑی آسانی سے پیس دیے جائیں گے، لیکن یہ بھیانک لڑائی کے بعد بابر نے اس لڑائی کو جیت لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی سے پہلے بابر کے پاس بعض بری عادتیں تھیں، اس میں کبھی کبھار شراب پینا اور دوسرے قسم کی بری عادتیں تھیں، جو غیر شرعی عادتیں آپ کہہ سکتے ہیں، جو خفیف تھی، بالکل کم تھی۔ تو بابر نے ان تمام چیزوں سے توبہ کیا،
اور اللہ سے دعا کی، کہا کہ میں آئندہ ایسے چیزوں کی طرف بھٹکوں گا بھی نہیں اگر تو نے مجھے اس لڑائی میں جیت دے دی تو ایسی دعائیں کرنے کے بعد، اور ساتھ جتنے بھی سب دعائیں کرتے ہیں، دعا کر کے جب میدان میں اترتے ہیں تو اللہ انہیں اس لڑائی میں جیت دے دیتا ہے، اور 1529 کی لڑائی میں بابر جیتنے کے ساتھ ہی بابر کے لیے ہندوستان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب راجپوتوں کی حکومت تھی تو انہوں نے ان کے ماتحت جو مسلمان تھے ان پر انہوں نے ظلم کیے، اور خاص طور پر مسجدوں اور خانقاہوں کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا، مسجدوں کو ڈھائے گئے اور مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ جب بابر نے اس علاقے کو فتح کر کے آگے بڑھے، مالوا کے دوسرے علاقے جہاں جندیری اور اس کے بعد رنتھمبوڑ، ایسے علاقے میں جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ مسجدوں کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی گئی ہے، مسجدوں میں گاؤں کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کا جو فضلہ جو گوبر تھا اسے لے کر دیواروں میں لگایا گیا ہے، یعنی مسجد کے ساتھ انتہائی بدترین سلوک ہوا، اور قرآن کے ساتھ بھی بدترین سلوک ہوا تھا۔ تو بابر نے فوراً حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کو صاف کر دیا جائے، اور پورے چیزوں کو صاف کرنے کے بعد دوبارہ وہاں پر اچھے انداز سے نمازیں قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر بابر نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے علاقے جو چھوٹے چھوٹے قلعے تھے سب کو بابر نے فتح کر لی۔ تو بابر 1530 میں وفات پا جاتے ہیں، اور جو بابر جو تھے یہ صاحب سیف اور صاحب قلم، یعنی تلوار اور قلم دونوں کا استعمال جانتے تھے۔ یہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، بابر اس اعتبار سے بڑے ہی انوکھے آدمی ہیں، یہ جہاں تلوار کا استعمال جانتے تھے وہاں یہ قلم کا بھی استعمال جانتے تھے۔ اور تلوار کی بات، بہادری کی بات آئی تو بابر ایک ایسے جفاکش، ایسے بہادر آدمی تھے کہ یہ گھڑ سواری کے غیر معمولی ماہر تھے، اور گھڑ سواری میں بیٹھ کر بڑی تیزی سے چھلانگ لگا کر اڑنا، اور اپنے دونوں بغلوں میں، دونوں ہاتھوں میں دو مضبوط سپہ سالاروں کو دبوچ کر لے کر اڑنا، یہ ان کے لیے بہت آسان کام تھا، تلوار چلانا ان کے لیے بہت ہی آسان کام تھا، اور پیروں میں چپل کے بغیر کئی میل تک پہاڑیوں میں چلنا یہ ان کے لیے آسان تھا، یعنی زندگی میں ہر تکلیف انہوں نے جھیلی تھی، تو جسم ان کا کافی مضبوط تھا، اور تلوار چلانا اور یہ جو سپہ سالاری ہے اس میں کافی بہت آگے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قلم چلانا بھی جانتے تھے، یعنی فارسی اور ترکی کے ایک منجھے شاعر تھے، ان کے کئی اشعار آج بھی موجود ہیں، فارسی اور ترکی زبان کے یہ بہترین شاعر گزرے ہیں، اور یہ شعر و شاعری لکھتے تھے اور اسے سننا پسند کرتے تھے۔ نہ کہ صرف بات یہاں ختم ہوتی ہے، قلم کا استعمال دیکھیے عزیز دوستو، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تذکرہ بابری، جس میں خود اپنے سوانح عمری، اپنی زندگی کو انہوں نے درج کیا کہ کیسے انہوں نے فتوحات کو آگے بڑھایا، کیسے انہوں نے جو ہے دنیا میں جو ہے ہندوستان کے اندر کیسے جو ہے رہے، اور ہندوستان میں کون سی چیزیں پسند آئی، ہندوستان کو کیسے ترقی کرنی چاہیے، بہت ساری باتیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں درج کی ہیں، خود اس قلم کے جو ہے اس کتاب کے وہ خود کاتب تھے۔ اور اس کے بعد یہ جو کتاب انہوں نے لکھی بڑی تحقیق کے ساتھ لکھی، گنی ادھر ادھر انی سنی باتیں، لوگوں کی باتیں، عوام کی باتیں، عوام کا رہن سہن، اسے انہوں نے درج نہیں کیا، بلکہ ایسی باتوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور انہیں بھرپور علم ہو کہ یہ جو بھی باتیں میں بتا رہا ہوں بالکل صحیح ہے، ایسی باتوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا۔ تو عزیز دوستو، اس اعتبار سے بابر ایک بہترین کاتب کے حیثیت سے بھی تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بابر ایک فونٹ، ایک خط کے موجد ہیں جسے خط بابری کہتے ہیں، آج بھی یہ فونٹ مشہور ہے، فارسی اور اردو میں خط بابری مشہور ہے، اور اس خط کے یہ موجد ہیں، اس خط کو انہوں نے شروع کیا، اور اس خط میں یہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے، اور آگے چل کے اس خطوط کو انہوں نے بہت ترقی دی تو اس کے بہت ساری شکلیں نکلی، تو اس سے معلوم ہوا کہ بابر ایک بہترین کاتب بھی تھے، اور یہ ایسے ان کے فائنڈنگز بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ کتابوں کے شوقین تھے، کتابوں کو جمع کرنا انہیں کافی پسند تھا، اور کتابوں کو پڑھنا کافی پسند تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جہاں لڑائی میں جاتے تو بھی ان کے پاس کتابیں ہوا کرتی تھیں، اس انداز سے یہ علم دوست تھے۔ جب یہ ہندوستان میں آئے لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی تیمور جیسے ہوں گے، ان کے جو دادا تیمور تھے وہ ہندوستان آئے، اور ہندوستان کو انہوں نے جلایا، لوٹا، قتل عام کیا، اور اس کے بعد ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے۔ تو بہت سارے عمرا دوسرے جو خود مختار ریاستوں کے جو گورنرز تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ بابر بھی اسی قسم کی چیز کرنے والے ہیں، ہندوستان آئیں گے، لوٹیں گے، اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے، لیکن بابر نے ان کے برعکس، ان کے برخلاف، ان کے سوچنے کے برخلاف ہندوستان میں انہوں نے اپنی مستقل حکومت قائم کرنے کے لیے بنیادیں ڈالی، اور وہ بڑے اچھے انداز سے جڑوں کو جمایا ہندوستان میں، تب جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی جو دنیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی سب سے ترقی یافتہ
सल्तनत आप कह सकते हैं, सल्तनतों में एक सल्तनत कह सकते हैं आप, मुगलिया सल्तनत। तो ये थे अजीज़ दोस्तों बाबर। और बाबर की जो नसीहत गुज़िश्ता मजलिस में मैंने कही, उसमें उन्होंने अपनी किताब में ये नसीहत दर्ज की है, जिसे मैं आपके सामने पढ़ना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ कि बाबर ने अपने लड़के को हिंदुस्तान के मुतालिक क्या नसीहत की थी। ये बहुत ही अहम नसीहत है दोस्तों, जिसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो अपने लड़के हुमायूं को नसीहत करते हुए कि हिंदुस्तान में कैसे रहना है और हिंदुस्तान में कैसे हुकूमत कायम करना है, इस ताल्लुक़ से उनकी नसीहत काबिल गौर है। वो अपने लड़के से कहते हैं, फ़र्जंद मन, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और ये अल्लाह की बड़ी इनायत है कि इसने तुम्हें इस मुल्क का बादशाह बनाया। अपनी बादशाही में तुम्हें ज़ैल की बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी इन बातों का, इन पॉइंट्स का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। पहला पॉइंट ये कहते हैं, तुम मजहबी तासुब को अपने दिल में हरगिज़ जगह ना दो और लोगों के मजहबी जज्बात और मजहबी रसूम का ख्याल रखते हुए रौ रियायत के बग़ैर सब लोगों के साथ पूरा इंसाफ करना। ये पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता कहते हैं कि गौ कशी, यानी गाय को ज़बह करना, इस ताल्लुक़ से कहते हैं गौ कशी से बिलखुसूस परहेज़ करना, ताकि इससे तुम्हें लोगों के दिल में जगह मिल जाए और इस तरह वो एहसान और शुक्रिया की ज़ंजीर से तुम्हारे मोती हो जाएंगे। यानी देखिए, यानी जो चीज़ इस्लाम में हलाल है, जैसे खाना हलाल है, लेकिन बाज़ हिंदू इसे पसंद नहीं करते, तो इन्होंने कहा कि तुम इसे खाना छोड़ दो। यानी इस अंदाज से रियाया परवर थे, रियाया का ख्याल करते थे। तो आज जो इसे लेकर जो मिशन चल रहा है, लोगों को तो इन्होंने कह दिया है कि गाय ज़बह नहीं करनी है, लेकिन इसका ये एक्सपोर्ट करते हैं, इसे खूब फ़ायदा कमाते हैं। तो इसमें कहाँ तक इनके अंदर सच्चाई है, ये जो है अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इस्लामी नुक्ते नज़र से गाय एक जानवर है, इसे आप खाने के लिए, पेट भरने के लिए, गरीबों के लिए ये चीज़ जो है बहुत मुनासिब है, क्योंकि गरीब बकरा और बकरी उसका गोश्त खा नहीं सकते, और उसके बाद अगर सिर्फ वो शाकाहारी बन जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा हिंदुस्तान में। तो ये एक ऐसी चीप ग़िज़ा है जो गरीबों का पेट भरता है, तो इसे खाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसकी तिजारत करना और इसे बेतहाशा इसका खून बहाना, गैर ज़रूरी खून बहाना, और हमने शुरू में बताया था कि हिंदू मज़हब के रिवाजात ऐसे हुआ करते थे, तो ये चीज़ जो है ये होनी नहीं चाहिए, इसे मुसलमान भी पसंद नहीं करते। लेकिन ज़बरदस्ती मुसलमानों के घरों में घुसकर और उन्हें खून उनका बहाएं, उन्हें कत्ल करें सिर्फ इस चीज़ को लेकर, और इसे एक पॉलिटिकल रंग दें और इसे लेकर जो है बहुत सारी बातें करें, ये चीज़ें जो ऐसी हैं जिसे आप हरगिज़ जो है मान नहीं सकते। और तीसरा नुक्ता ये कहते हैं कि तुम्हें किसी कौम की इबादतगाह मिसमार नहीं करनी चाहिए, यानी तोड़ना नहीं चाहिए, और हमेशा सबसे पूरा इंसाफ करना चाहिए, ताकि बादशाह और रईयत के ताल्लुकात दोस्ताना हो और मुल्क में अमन व अमान रहे। इस्लाम की इशाअत जुल्म व सितम की तलवार के मुकाबले में लुत्फ़ व एहसान की तलवार से बेहतर हो सकती है। शिया सुन्नी इख्तलाफात को हमेशा नज़रअंदाज करते रहो, क्योंकि इससे इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा। छठा पॉइंट, अपनी रैयत के मुख्तलिफ़ खसूसियात को साल के मुख्तलिफ़ मौसम समझो, ताकि हुकूमत बीमार और ज़ौफ़ से महफूज रह सके। तो ये मुख्तसर नसीहत थी अजीज़ दोस्तों, जिसे बाबर ने अपने लड़के हुमायूं से किया था। ऐसी नसीहत अगर इस पर बेहतरीन तौर पर उन्होंने अमल किया होता तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते थे। बहरहाल ये चंद बातें थी जिनका ताल्लुक़ बाबर से था। उसके बाद वो वफ़ात पा जाते हैं, 1530 में वफ़ात पा जाते हैं। जैसे ही वफ़ात पाते हैं, इनके लड़के हुमायूं, जिनका नाम नसीरुद्दीन था, वो तख्त नशीन होते हैं, वो बादशाह बनते हैं। और ये जो थे बड़े ही रहम दिल, अपने बाप की तरह रहम दिल, फैयाज़, खुदा से डरने वाले, मामलात में दुरुस्तगी, इस्लाह पसंद, अच्छे किरदार वाले, ये सब चीज़ें इनके अंदर थी। बहुत सारी खूबियाँ बाप की जो थी इनके अंदर थी। लेकिन बाप मेहनती, जफाकश और ऐशो आराम से दूर और काहिलीपन से दूर हुआ करते थे। लेकिन ये जो हुमायूं थे ये थोड़े ऐश पसंद थे, क्योंकि शहज़ादे थे और इन्हें बाप ने बहुत सारा माल दिया था, बहुत सारे फतूहात हुए तो ढेर करोड़ों रुपए इनके पास जमा हो गए थे, तो ऐश पसंद हो गए थे। शुरू में इन्होंने भी बाप के रविश पर चलकर बहुत सारे इलाक़े को उन्होंने फ़तह किया। जब ये गद्दी पर बैठे तो इनकी उम्र 30 साल की थी। 30 साल की उम्र में गद्दी में बैठे 1530 ईस्वी में। तो ये समझिए कि इन्होंने एक 10 साल हुकूमत की थी और आसपास के इलाक़ों को इन्होंने अपने इसमें दाखिल करने की कोशिश की। तो इनकी मुठभेड़ बंगाल के एक गवर्नर से हो जाती है, जिनका नाम था शेर खान, बाज़ लोगों ने फरीद खान भी लिखा है। तो ये बंगाल के जो ये थे, उनके यहाँ इन्होंने कहा कि तुमको
دلی کے یعنی دہلی کی سلطنت کے ماتحت ہونا چاہیے۔ تو بنگال کے جو گورنر تھے شیر خان، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو دونوں میں چھکپک ہوئی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ تو لڑائی میں جب ہمایوں نے لشکر لے کر بنگال پر چڑھائی کی تو بنگال کے راستے شیر خان نے کھول دیے، تو وہ بڑی آسانی سے قلعے فتح کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ تو جب واپس جانا چاہے تو معلوم ہوا کہ شیر خان نے راستے بند کر دیے، شیر خان نے راستے بند کر دیے۔ یعنی یہ شیر خان تھے جو آگے چل کے شیر شاہ سوری بنتے ہیں، یہ بہت ہی ذہین اور زیرک آدمی تھے، بہت ہی ذہین اور زیرک آدمی تھے۔ تو انہوں نے راستے بند کر لیے اور ہمایوں کے لشکر پر انہوں نے ایسا چھاپا مارا کہ لشکر تتر بتر ہو گئی، اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ہمایوں کے لشکر کو تتر بتر کر دیا، اور ہمایوں ناچاری کے عالم میں دوڑتے ہوئے دلی واپس پہنچتے ہیں چند لوگوں کو ساتھ لے کر۔ اور اس کے بعد شیر شاہ سوری جو تھے انہوں نے ہمایوں کو نہیں چھوڑا اور ہمایوں کے تعاقب میں لگے اور انہیں بھگاتے ہوئے اور پیچھے سے آتے گئے، اور جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے اپنے حساب میں ان تمام قلعوں کو کر لیا، اور یہاں تک کہ دلی میں آ گئے تھے وہ۔ اور اس کے بعد ہمایوں سے لڑائی ہوئی اور ہمایوں مجبور ہو کر وہ دلی چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ تو دلی میں یہ شیر شاہ سوری آئے اور 1540 میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1540 میں انہوں نے اپنی ایک مضبوط حکومت قائم کر لی، اور ایسی حکومت قائم کی جو آگے چل کے 15 سال تک یہ شیر شاہ سوری خاندان کی رہی، سوری خاندان کی حکومت رہی، صرف 15 سال کی تھی۔ اور یہ جو شیر شاہ تھے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ عالم صفت آدمی تھے، فقیہ تھے، اور فقہ کتابیں انہوں نے زبانی اپنے یاد کر لی تھی، اور اس کے بعد قرآن کو انہوں نے زبانی یاد کر لی تھی، اور شریعت کے غیر معمولی ماہر تھے، اور بڑے رحم دل آدمی، کرم دل آدمی تھے، اور ذہین ہوشیار تھے۔ ان کے تعلق سے یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں صرف 5 سال کی حکومت کرنے کا موقع ملا، یعنی 1540 سے لے کر 1545 تک تو انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد یہ وفات پا جاتے ہیں، ایک لڑائی میں وفات پا جاتے ہیں۔ تو یہ 5 سال کی جو مدت بہت ہی مختصر مدت تھی، اس میں انہوں نے غیر معمولی ترقیاں کی ہندوستان کے لیے۔ اگر انہیں تھوڑی بھی مہلت زیادہ ملتی، جیسے اکبر جیسے بادشاہ یا پھر اورنگزیب جیسے لوگوں جیسی انہیں مہلت ملتی، تو یہ ہندوستان کا نقشہ بدل سکتے تھے، اس حد تک لکھتے ہیں۔ یعنی اتنے ہوشیار، اتنے سمجھدار، اور اتنے رعایا پرور، اور اتنے علم دوست، اتنے ہونہار صلاحیت والے کہ یہ ہندوستان کے کایا اور نقشے کو پلٹ دے تھے۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ کچھ اور پڑھ رہے ہوتے، لیکن اللہ نے انہیں 5 سال کی مہلت دی، اور اس میں انہوں نے زبردست کام کیا۔ ان کا جو زبردست کام یہ تھا کہ انہوں نے بنگال سے لے کر پنجاب کے لیے ایک شاہراہ بنائی، ایک ہائی وے بنایا۔ یعنی اس زمانے میں تصور کریں عزیز دوستو، ہائی وے بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو پنجاب سے لے کر، یعنی پورا شمالی ہندوستان یہ راستہ کٹ کرتا ہے، پنجاب سے لے کر بنگال سے لے کر پنجاب تک بہترین شاہراہ بنائی، اور جہاں کہیں بھی جاتے وہاں یہ سرائے بناتے، اور مسافروں کے ٹھکانے کے لیے جگہ بناتے، اور کھانے پینے کا انتظام تھا کہ مسافر بڑے آسانی سے سفر کر جائیں۔ اس سے بڑی آسانی سے تجارت میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی تھی۔ 5 سال کے اندر انہوں نے ہندوستان کے کایا کو پلٹ دیا تھا، لیکن افسوس کہ یہ جو ہے ایک لڑائی کے بعد بیماری میں وفات پا جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا لڑکا جن کا نام اسلام شاہ تھا، اسلام شاہ سوری، وہ 10 سال کی حکومت ان کی تھی، اور وہ صاحب نے بھی بہت کوشش کی، باپ کے رویش پر چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ آپسی لڑائی کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے وہ پنپ نہیں پائے۔ اب اتفاقاً ہوا یہ کہ جو ہمایوں صاحب تھے جنہیں شیر شاہ سوری نے بھگا دیا تھا، وہ بھاگے، ہندوستان چھوڑ کر گئے اور لاہور پہنچے، جہاں ان کے بھائی ایک حکومت کر رہے تھے، اس امید سے کہ بھائی ان کی مدد کریں گے، لیکن افسوس نے بھائی ساتھ نہیں دیا بلکہ انہیں دھتکار دیا۔ اور دوسرے علاقے میں جہاں افغانستان کے ان کے بھائی حکومت کر رہے تھے، بابر کے 4 لڑکے تھے، اس میں یہ بڑے تھے، تو 3 دوسرے جو ان کے لڑکے تھے وہ افغانستان اور دوسرے علاقوں میں حکومت کر رہے تھے، تو یہ ان کے پاس مدد کو پہنچے، کسی نے انہیں مدد تو دور کی بات، کسی نے انہیں آنے تک نہیں دیا۔ ایک بھائی ان کے کامران، وہ انہیں جب آتا دیکھ کر انہوں نے لشکر کشی کر ڈالی۔ تو جب بھائیوں کے پاس یہ ٹھوکریں کھاتے رہے اور جا بجا انہیں دھتکاریں جھیلنے کو ملی، آخرکار مجبور ہو کر کئی سالوں کے بعد یہ ایران کے بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایران کا بادشاہ جس کا نام اسماعیل صفوی تھا، صفوی حکومت تھی، جو کٹر شیعہ تھے، ان کا تعلق بابر سے قدیم زمانے سے اچھا تھا، تو اس لیے ہمایوں نے چاہا کہ سر چھپانے کے لیے یہی مناسب جگہ ہے، چونکہ ایران میں اس وقت صفوی حکومت بڑی پنپ گئی تھی، بڑی جڑ پکڑ چکی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو صفوی جو تھے، کٹر شیعہ تھے، سنیوں سے انتہائی نفرت کرتے تھے، اور سنیوں سے ان کی جو تعلقات تھے وہ مفاد پرستی کی تعلقات تھے،
اور اسماعیل صفوی جو تھے انہوں نے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا عثمانی سلطنت کو. آج اگر یہ نہ ہوتے تو عثمانی جو اسپین سے اسلامی حکومت چھین لی گئی وہاں پر دوبارہ وہ حکومت قائم کر سکتے تھے. ہنگیری تک پہنچ گئے تھے عثمانی بادشاہ، لیکن یہ صفویوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو مجبور ہو کر سلیمان قانونی اور دوسرے بادشاہ جو تھے وہ واپس آ گئے تھے، ورنہ سلیمان قانونی آگے بڑھتے اور دوبارہ اندلس کو اسلامی پرچم کے تلے لانا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. لیکن یہ صفوی لوگوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور انہوں نے سنی علماء اور سنت کے ساتھ بہت ہی بدترین سلوک کیا تھا. تو یہ بدترین لوگ تھے. لیکن ہمایون چونکہ بابر کے لڑکے تھے، بابر سے ان کے اچھے تعلقات تھے، تو ہمایون ادھر جاتے ہیں اور اپنی بقیہ زندگی واپس ہندوستان آنے تک 10 سال کی زندگی وہ ایران کے اس بادشاہ کے پاس گزارتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر ہمایون شیعہ ہو گئے تھے، لیکن یہ بات غلط تھی. ہمایون ادھر پہنچے، جانتے تھے کہ شیعہ عقیدہ کیا ہے، تو انہوں نے بعض جگہ شیعہ عقیدے کی انہوں نے تعریف کر ڈالی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ تعریف کے بعد ہی وہ بادشاہ ان سے راضی ہوا ہو، ممکن ہے. اور اس کے بعد یہ تک بھی لکھتے ہیں کہ اس بادشاہ نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم ہندوستان پہنچ کر ہندوستان میں شیعہ حکومت اور شیعہ مذہب کی ترویج کرو گے تو ہم تمہاری طرفداری کریں گے. بہرحال یہ باتیں کہی جاتی ہیں، اللہ بہتر اس کے صحت کو جانتا ہے. تو ہوا یہ کہ یہ جو ادھر ایک مدت رہنے کے بعد یہ صفوی جو بادشاہ تھے انہوں نے ہمایون کی مدد کی، لشکریں دی، اور لشکریں دے کر ہمایون آگے بڑھے. 10 سال کے بعد قاندہار، کابل جیسے علاقوں کو قبضہ کرنے کے بعد دوبارہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں. اور دوبارہ ہندوستان میں کب داخل ہوتے ہیں؟ جب یہاں پر اسلام شاہ سوری کی حکومت آخری وقت کو پہنچ گئی تھی، یہاں پر بغاوتیں، آپسی لڑائیاں عام ہو گئی تھیں. تو یہ 1555 1554 1555 میں واپس دلی آتے ہیں، اور دلی آ کر اس وقت شیر شاہ اسلام شاہ سوری تھے، ان سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اور لڑائیاں ہونے کے بعد آگرہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دلی قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہ اس میں اسلام شاہ سوری کی طرف سے ایک گورنر تھے جن کا نام تھا، ہندو گورنر تھے جن کا نام تھا ہیمون بقال، وہ بیچ میں کافی کوششیں کرتے ہیں ہمایون کو روکنے کے لیے، لیکن آخرکار لڑائی میں وہ بھی مارے جاتے ہیں. تو واپس ہندوستان میں 1555 میں ہمایون کی دوبارہ حکومت قائم ہو جاتی ہے. لیکن تعجب کی بات ہے، حکومت قائم ہونے کے چند ماہ کے بعد یہ وفات پا جاتے ہیں. اور جب یہ بھٹک رہے تھے ایران اور دوسرے علاقوں میں، اس دوران اکبر کی پیدائش ہوتی ہے، جو آگے چل کے ہندوستان میں اکبر عظیم، اکبر بادشاہ کے نام سے مشہور ہوئے. تو اسی عالم جب یہ بھٹک رہے تھے اس وقت پیدا ہوئے تھے. تو ہمایون آئے تو واپس چند مہینے کی ان کی حکومت تھی، سوری خاندان کو انہوں نے ختم کیا، اور اس کے بعد اپنے خاندان کی بنیاد ڈالنے کے لیے آس پاس علاقے کو جوڑ رہے تھے. اتنے میں وفات پا جاتے ہیں، اور وفات بھی بڑے عجیب انداز سے ہوتی ہے. یہ اوپر اپنے لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہے تھے تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. تو بڑی تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اترنا چاہ رہے تھے تو پیر پھسل کر یہ ڈھام سے نیچے گر جاتے ہیں، جس سے ان کے جسم میں کافی چوٹ آتی ہے اور وہیں پر وہ وفات پا جاتے ہیں. تو اس انداز سے ہمایون کی وفات ہو جاتی ہے 1555 1555 میں. تو یہاں پر جب یہ معاملہ ختم ہوا تو اس کے بعد اکبر کو گدی پر بٹھایا گیا. یہاں پر میں ایک نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک فرقے کا آغاز ہوا جسے مہدوی فرقہ کہتے ہیں. کیوں میں اس فرقے کے تعلق سے کہتا ہوں کہ فرقہ آج بھی ہندوستان پاکستان کے بعض علاقوں میں فرقہ موجود ہے. اس فرقے کے بانی جن کا نام سید محمد جون پوری تھا، یہ صاحب عالم صفت آدمی تھے. انہوں نے فقہ پڑھی تھی، حدیث پڑھی تھی. شروع میں انہوں نے اسلام کی بہت ساری کتابیں لکھی، طرفداری کی، لوگوں نے ان کے علم کی تعریف کی، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ اس وقت ہندوستان کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے خیالات کی تبدیلی ان کے اندر پائی گئی، بعض عقائد کی تبدیلی ان کے اندر پائی گئی. لیکن یہ جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا. کئی گورنرز ان کے گرویدہ ہو گئے، کئی سردار ان کے گرویدہ ہو گئے، چونکہ یہ صحت مند عمل کی بات کرتے تھے، دین کے عمل کی طرف بلاتے تھے، اور دنیا کے سے دور ہونا، عیش و عشرت کی زندگی سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے، جو لوگوں کو زیادہ پسند آیا کرتی تھی. اس اعتبار سے لوگ ان کی گرویدہ ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں مکہ پہنچے، حج کیا، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ٹھہر کر انہوں نے اپنے آپ کو مہدی کہہ دیا.
مہدی آخر الزمان جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کیا۔ تو یہیں پر ہماری بات روکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں دیکھیں گے کہ یہ مہدی فرقہ یہ کہاں تک پہنچا اور اس کا کیسے خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد کیسے اکبر بادشاہ بنتے ہیں اور کیسے مغلیہ سلطنت کو انہوں نے آگے بڑھائی۔ یہ تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔